جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی۔ ہمارے چینل کوکب ٹی وی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا ہمیں اظہار بھی دیجئے، اور اپنی محبتوں میں ہمیں شامل حال بھی فرمائیے۔ ناظرین کرام، کوکب ٹی وی کا جو مقصد ہے دینی و مذہبی پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی نشریات کوکب ٹی وی کی جانب سے جان عالم آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہیں۔ اور پروگرام میں ہمارے ساتھ قاری قرآن، ثنا خانان مصطفیٰ اور جید علماء کرام ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الرحمن سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ قاری محمد احمد صابری صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام الرحمن سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا۔ ما زاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اسی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے جناب قبلہ قاری محمد احمد صابری صاحب،
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تلاوت کلام الرحمن کے بعد سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول کے لیے موجود ہیں پاک پتن کی بہت ہی خوبصورت آواز محمد مبشر طاہا بھائی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح اردو سما بن کے آیا، روح اردو سما بن کے آیا، کہ سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، کہ حضرت آمینہ کا دلارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، ارے وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، کہ چاند تاروں نے دی ہے سلامی، چاند تاروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، کہ چاند تاروں نے دی ہے سلامی، چاند تاروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، ارے بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجھے تبا بن کے آیا، مصطفیٰ مجھے تبا بن کے آیا، کہ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ہم لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ،
امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ جان عالم 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 ہو یا رسول اللہ امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ جان عالم ہو یا رسول اللہ جان عالم ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات جان عالم سماعت کر رہے ہیں، اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد مبشر طاہر بھائی، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلسلہ نعت کے بعد اگر ہمارے پروگرام کا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ سلسلہ گفتگو ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت اور علمی شخصیت، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضور کا ولادت باسعادت ہے، حضور کا بچپن ہے، حضور کی جوانی ہے، حضور کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح، اس کے حوالے سے ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قاری مقصود احمد اسماعیل صاحب۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آج کے موضوع سے حوالے سے میں ایک شعر کے سائے میں آپ کو دعوت گفتگو دے رہا ہوں کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ فیصلہ لازوال کرتا ہے۔ میرے نبی کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ میرے نبی کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں علامہ مقصود احمد اسماعیل صاحب سے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کوکب ٹی وی کے وساطت کے ساتھ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں کرنے کو مل رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور جان کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر خیر کی برکت کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور پھر ہماری اور ہماری اولاد اور ملت اسلامیہ کی بخشش کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بڑی خوش نصیبی کی یہ بات ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مبارک کا کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ ہم نے اپنا خوبصورت اور پیارا محبوب انہیں عطا فرما دیا۔ ایسا محبوب جن کی قسمیں اللہ رب العزت قرآن میں کھاتا ہے، ایسا محبوب جن کا ذکر پاک تورات، زبور اور انجیل میں آیا ہے، ایسا محبوب جن کے لیے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان حتیٰ کہ اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا ہے، اس محبوب کا ذکر خیر الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سامعین گرامی القدر، آئیے ذرا غور کیجئے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم کا یہ ذکر پاک کتنا عمدہ اور کتنا خوبصورت ہے کہ آپ کا بچپن بھی نرالا، آپ کی جوانی بھی نرالی، اور آپ کا عہد شباب بھی نرالا، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ خوبصورتی کے لحاظ سے
باکمال حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات محترم غور کیجئے گا کہ آپ کے بچپن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی کفالت فرما رہے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت عبد المطلب کی کفالت کے بعد یہ ذمہ اٹھایا کہ رسول معظم کی کفالت ہم جو ہے کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کا بچپن اتنا خوبصورت ہے، اتنا باکمال ہے کہ سرکار دو عالم جب تک ہمارے دسترخوان میں تشریف نہیں لاتے تھے، ہم میں سے کوئی سیر ہو کے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ پتہ چل گیا کہ رسول پاک کی برکتیں اور آپ کے بچپن کی برکتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم رکھی ہیں۔ اور حضرت جناب عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اگر بات کہوں تو جناب محترم یہ بڑی خوبصورت بات ہوگی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ پر فدا اس وقت ہو گیا تھا یا رسول اللہ جب آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ جب پنگھوڑے میں آپ کی انگلی رقص کرتی تھی اور آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا اور اس اشارے پر جو ہے چاند رقص کرتا تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، میرے چچا کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، میں نے چاہا کہ میں آمنہ کے لال در یتیم کو جا کے تکوں تو صحیح کہ اللہ نے یہ شان والا نبی کتنی عزت کے ساتھ اور کتنے مقام کے ساتھ اور کتنی رفعتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، میں سیدہ پاک حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف چلتا ہوں اور رات کی تاریکی ہے، ہر طرف تاریکی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اسی اثنا میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ حلیمہ کا گھر بوقہ نور بنا ہوا ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول پاک، جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور چاند جس طرف ہوتا ہے، یعنی آپ کی انگلی کا اشارہ جس جانب ہوتا ہے، چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کے اس انداز کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ نور والے رب کائنات نے اپنے محبوب کو نور بنایا تو کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا ہے، اور یہ پیغام دے دیا ہے دنیا والوں، تم خاکی ہو، تمہارے کھلونے بھی خاکی ہیں، میں بھی نور ہوں، میرا نبی بھی نور ہے، میرے نبی کا کھلونا بھی نور ہے۔ سامعین محترم، یہ میرے آقا دو جہاں کا یعنی بچپن ہے۔ میرے آقا کریم کی بچپن کی ایک ایک بات اگر بتایا جائے تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے بچپن کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ صاحب، حضور کی جو ولادت ہے ماشاء اللہ وہ بھی بڑی کمال، جی، اور حضور کا جو بچپن ہے وہ بھی سبحان اللہ کیا کمال ہے۔ حضور کی جوانی کے حوالے سے آپ روشنی فرمائیے۔ میرے پیارے بھائی نے کیا خوبصورت سوال کیا ہے جس کے اندر جان ہی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ جوانی، پھر جب بندہ جوان ہوتا ہے تو جوانی ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو غیر بھی دیکھتے ہیں اور اپنے بھی دیکھتے ہیں۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو بسا اوقات انسان جوانی میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے، لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا سید عالم کی جوانی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ مجھ جیسا کم علم انسان آقا دو جہاں سرور کائنات کی جوانی پہ کیا بات کر سکتا ہے، جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اے کالی چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے سفید چادر اوڑھنے والے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے وہ انداز ہیں جو حضور کبھی کبھی اپنایا کرتے تھے تو اللہ قرآن میں درج فرما دیتا تھا کہ میرے محبوب کا یہ بھی انداز ہے۔ تو میں ایک جوانی کی جھلک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جوانی کا سلسلہ ہے، عمر 25 سال ہے، اور حضرت سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے اوصاف حمیدہ کو سن کے نا آپ پہ ویسے ہی فریفتہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ جوان کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، ارے اس کا کردار کیسا ہے۔ انہوں نے حضرت میسرہ سے کہا کہ ان کو بلا کے لائیے گا، اور میں چاہوں گی کہ میرا اس کے اندر نا جی یہ جوانی بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کسب معاش بھی ہے، اور اس کے اندر حضور کی امانت داری بھی ہے، اس کے اندر حضور کا خوبصورت انداز محبت بھی ہے۔ میرے کریم آقا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب یعنی اس عالم سے گزرے
کہ حضرت خدیجہ کائنات نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ مال اگر آپ فروخت کریں تو میں آپ کو اس کی دگنی قیمت جو ہے آپ کو جو آپ کا معاوضہ بنتا ہے دوں گی۔ تو سرکار دو عالم نے اس کو قبول فرمایا، اور سرکار دو عالم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو حضرت میسرہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کبھی سرکار کے سر انور پر فرشتوں نے جو ہے وہ سایہ کیا ہوا ہے، کبھی بادل سایہ کرتا ہے، کبھی سرکار دو عالم کے کردار افعال کو دیکھ کے جو ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے ترانے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کبھی پتھر سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، میں نے دیکھا کبھی جو ہے وہ درخت سجدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ خیر یہ باتیں ہوتی رہیں، میں بھی فوکس حضور پہ نظر کر رہا ہوں کہ یہ حسین و جمیل چہرے والا اب دیکھتا ہوں کرتا کیا ہے۔ اس طرح چلتے چلاتے میرے کریم آقا جو ہے وہ صبر شام کے اس معاملے سے گزرتے ہیں تو ایک ایسا گھر بھی آیا، نستورہ رحب کے گھر کے پاس میرے کریم آقا نے پڑاؤ کیا، ساتھ ہی ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے سائے میں میرے مصطفیٰ کریم نے استراحت فرمائی، آرام کیا۔ تو میرے محبوب کا بدن اطہر جو ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ ہر طرف سے میرے مصطفیٰ کو سلامیاں دی جا رہی ہیں اور میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا جب وہاں آرام فرمائے نا، نستورہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور میسرہ سے پوچھتا ہے یار یہ جو آنے والی شخصیت ہے یار اس کی گفتار بڑی اعلیٰ ہے، اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، طبیعت میں نفاست بڑی اعلیٰ ہے، یہ کون شخصیت ہیں؟ میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، ان کے کردار سے واقف نہیں ہوں۔ تو بتایا گیا کہ ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، نہیں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جناب والا مستورہ نے جو ہے وہ نستورہ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ جو معاملہ دیکھا ہے اس کی کوئی پہچان سمجھتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ جو بھی نبی ہوگا وہ اس درخت کے سائے میں پناہ لے گا۔ تو فرمایا عرض کیا کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، تو میں نے کہا ہو نہ ہو تو یہ کوئی ایسی شان والا نبی لگتا ہے۔ کہا ہاں۔ میسرہ نے کہا میں جب سے چلا ہوں میں نے اس کے بڑے بڑے معاملات دیکھے ہیں، بس میں تو ان کے گفتار کا ان کے کردار کا میں گرویدہ ہو گیا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جا کے سیدہ کائنات کو کیا بتاؤں گا کہ کیسی ہستی میں نے دیکھی ہے۔ وہی ہوا۔ آپ فرماتے جب میں واپس گیا تو میں نے جا کے حضرت سیدہ کائنات اوپر بیٹھی عورتوں کے ساتھ، پردہ نشین عورتوں کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، دیکھتے ہی دل میں گھر کر گیا اور کہا یہ تو آنے والا امین بھی ہے، یہ تو آنے والا میرے سر کا تاج بھی بن سکتا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ اور پیغام نکاح بھی پیش کیا، جو کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملا تو میں ضرور عرض کروں گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیر ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات جان عالم، اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہیں، قاری علامہ مقصود اسماعیل صاحب۔ تو حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا گیا، حضور کے بچپن کا تذکرہ کیا گیا، حضور کی پاکیزہ جوانی کا تذکرہ کیا گیا۔ اب حضور کے جو ہے عقد نکاح کے حوالے سے میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ حضور کا جو نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی کوسچن بڑا ہی خوبصورت ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اوصاف حمیدہ کا مطالعہ کیا تو
سرکار دو عالم کو پیغام نکاح دیا۔ ظاہر ہے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کا طریقہ اور ہے تو کسی کا اور ہے۔ اسلام الحمدللہ ایک ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ہمیں جو چیز دیتا ہے وہ ایک بہترین ایک ضابطۂ حیات عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار دو عالم چونکہ بانی ہیں اسلام کے، جی حضور اکرم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں مشورہ کروں گا، جو میری کفالت کرنے والے ہیں میں کفالت کرنے والوں کے ساتھ مشورہ کروں گا، جیسے ہی ان کا پیغام مجھے ملا جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق یہ سلسلہ کیا جائے گا۔ تو آپ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا کہ ایسا پیغام آیا ہے، تو انہوں نے اپنے باقی یعنی جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں، ایک مشورہ ہوتا ہے اور یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ معاملہ طے پایا اور آپ کا عقد نکاح جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا۔ اور تاریخ اس بات کی طرف آگاہی دیتی ہے کہ اس عقد نکاح کو پڑھنے والے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھوایا، اور اس وقت 500 درہم 500 یعنی کہ حق مہر جو ہے مقرر کیا گیا، جو کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد مبارک میں یہ سلسلہ ہوا۔ پھر یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، اس میں ایک مجھے بہت اچھی بات یاد آئی کہ میرے قبلہ استاد محترم فرما رہے تھے کہ بیٹا دیکھیے، جب میرے کریم آقا نے پیغام نکاح کو قبول کیا تو عمر مبارک حضور کی 25 سال اور سیدہ کائنات کی عمر 40 سال۔ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ حریص نہیں ہوں کہ صرف میں شادیاں کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں، نہیں، حریص نہیں ہوں، بلکہ ایک بیوہ کا ہاتھ تھاما اور بتا دیا کہ الحمدللہ میں اس کائنات میں یتیموں کا بھی ملجا بھی ہوں، مأویٰ بھی ہوں اور مقام بھی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ کی عمر 40 برس ہوتی ہے، جب آپ کی عمر 40 برس ہوتی ہے، اس وقت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ قواری خاتون ہیں رضی اللہ عنہا، جنہیں ام المؤمنین بننے کا اللہ نے جو ہے وہ سلسلہ عطا کیا، تو اس وقت آپ نے شادی کر کے بتایا کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اب کمزور نہیں ہوں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ نبی کمزور ہو گیا ہے، نہ نبی حریص ہے، نہ نبی کمزور ہے، بلکہ نبی تو ہاتھ تھامنے والا، بے سہاروں کا سہارا، اور جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا ان کو بھی میرے مصطفیٰ کریم نے سینے سے لگا کے دو جہاں کا تاجور بنا دیا ہے۔ یہی بات الحمدللہ پھر مقرر ہوتی ہے، جتنی بھی ازواج مطہرات میرے کریم آقا کے عقد نکاح میں تشریف لاتی ہیں۔ اور بات جو کرنا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ سیدہ کائنات کے ہوتے ہوئے حضور نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک آپ حیات رہی ہیں آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، اور پھر جتنی بھی اولاد ہوئی ہے وہ ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن عطر سے ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ دیکھیے ان کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، حضرت سیدہ جو ہے ان کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام وہ حضور کے وہ لخت جگر نور نظر ہیں کہ الحمدللہ یہ انہی کے بطن عطر سے ہوئی ہیں۔ اور پھر صرف حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ کے بطن عطر سے پیدا ہوئے ہیں، ماں سوا ان کے باقی تمام اولاد آپ کے بطن عطر سے ہوئی ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد پھر آپ نے باقی شادیوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ شادیاں کا سلسلہ جو ہے یہ بھی میری کریم آقا کی وہ خوبصورت سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک، اور آپ سے لے کر سیدہ آمنہ کے جو ہے وہ رحم مبارک تک، فرمایا میرا نور پاک رحموں اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ تولد کی جانب بڑھا، اور الحمدللہ میری نسبت بھی پاکیزہ، میرا کردار بھی پاکیزہ، میری آل بھی پاکیزہ، میری اولاد بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے اسوہ کامل سے فیض پانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں آج کے تمام مہمانوں کا اپنی طرف سے اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بلند اور عرفہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اپنے میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اور آخر میں ایک کلام شامل کریں گے۔
کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مبشر طہا بھائی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کلام شامل فرمائیے. در نبی پہ جبیں ہماری در نبی پہ در نبی پہ جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی در نبی پہ جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی در نبی پہ. جان عالم ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا